سورت کا آخری رکوع ہے اور سورت کی اختتام پر اور آخری آیات میں اللہ رب العزت اس پوری سورت کے مضامین کو بطور خلاصہ کے اور بطور یاد دہانی کے دوبارہ ذکر فرماتے ہیں۔ سورت کی جو آخری آیات ہوتی ہیں نا، ان آخری آیات میں ان تمام مضامین کا اعادہ کیا جاتا ہے، دہرائی کی جاتی ہے ان کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہوں گے، خالدون ہمیشہ رہنے والے۔ جنتیوں کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا انتم فیہا خالدون، تم ہمیشہ رہو گے، اور جہنمیوں کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا خالدون، وہ بھی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو عقائد کی کتابیں ہیں نا، جن کو علم الکلام کہا جاتا ہے، اس کے اندر جو اہل سنت والجماعت کے نظریات ہیں، عقائد ہیں، جن کو ماننا ضروری ہے، تو ان عقائد کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جنت اور جہنم بنائی ہوئی ہیں، موجود ہیں، لا تفنیان، اور جنت اور جہنم نے کبھی ختم نہیں ہونا، ان کے اوپر فنا نہیں آئی۔ جنت بھی اللہ نے بنا دی اور جہنم بھی اللہ نے بنا دی۔ قرآن نے کہا اعدت للمتقین، جنت بنا دی گئی ہے، تیار کر دی گئی ہے، ازلفت الجنت، و سوار دی گئی ہے، اس کے اندر جو ضروری جو چیزیں تھیں جنتیوں کے لیے وہ ساری اللہ نے بنا دی ہیں۔ اسی طرح جہنم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی تیار کر دی گئی ہے۔ اور پھر قرآن نے کہا خالدون، جنت میں جانے والے بھی ہمیشہ اور جہنم میں جانے والے بھی ہمیشہ، تو جنت اور جہنم بھی ہمیشہ، یعنی یہ بھی ایمان، اس بات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ جنتیوں کی زندگی بھی کبھی ختم نہیں ہوگی اور جہنمیوں کی زندگی بھی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لا محدود لا متناہی، انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ عیش و آرام کے اندر، اور انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ تباہی اور ہلاکت اور عذاب کے اندر۔ لا یفتر عنہم، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ وہم فیہ مبلسون، اور وہ وہاں پر مایوس ہو جائیں گے۔ اور اس سے بڑی مایوسی کیا ہے کہ دروازے بند جہنم کے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا اب یہاں سے تمہارے لیے نکلنا نہیں ہے، چاہے چیخو، چاہے چلاؤ، چاہے رو، چاہے آنسو بہاؤ، چاہے چپ کر کے بیٹھو، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، صبر کریں پھر بھی وہی، جزا فضا کریں پھر بھی وہی، ما لنا من محیص، یہاں سے نکلنے کی کوئی راہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ وما ظلمناہم، ایک ذہن میں خیال آتا ہے کہ سزا ہمیشہ ایک سزا کی ایک مدت ہوتی ہے۔ عمر قید جو ہوتی ہے نا، وہ بھی 25 سال کے بعد اگر بندہ چلو زندہ ہے تو اس کو رہائی مل جاتی ہے، تو سزا کی ایک مدت ہوگی، تو یہ تو ہے لا محدود، تو شاید یہ کوئی ظلم و زیادتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما ظلمناہم، یہ ہم نے ان کے اوپر زیادتی نہیں کی، ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا ھم الظالمین، ظالم تو وہ خود تھے کہ جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کفر و شرک کے اندر گزار دی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ اور یہ بات میں پہلے بھی درس میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی طرف ظلم کی نسبت کرنا یہ کفر ہے۔ اللہ کو الیاذ باللہ ظالم کہہ دینا یہ کیا ہے؟ کفر ہے، یہ جملہ کفریہ ہے۔ اکثر لوگ یہ بول جاتے ہیں بے خیالی میں، حالانکہ بولنا چاہیے تھا قہر خدا کا، لیکن لوگ کہہ دیتے ہیں ظلم خدا کا۔ یہ کہہ دیتے ہیں، کسی آدمی کو کسی مشکل، پریشانی، دکھ، تکلیف، غم آ گیا تو وہ کہہ دیتا ہے یار میرے اوپر یہ کیسا ظلم کر دیا گیا ہے۔ تو نہ، ظلم کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرنی یہ کفر ہے۔ یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا ما ظلمناہم، ہم ظالم نہیں ہیں، ہم نے ظلم نہیں کیا۔ اور وہاں پر ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں مَاللہ یرید ظلما للعباد، اللہ بندوں پر ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتے۔ وَنَادَوْا یا مالک،
جہنم کا جو داروغہ ہوگا نا، ان کا جو بڑا ہوگا، جو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے دربان، ان کا جو بڑا ہوگا نا، اس کا نام ہوگا مالک۔ قرآن کہتا ہے وَنَادَوْا، جہنمی آواز لگائیں گے، یا مالک، اے مالک، لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اللہ کو کہے وہ ہمیں مار دے، ہمارا کام تمام کر دے، ہمیں موت آ جائے، اس سے تو اچھا ہے ہمیں مار دو۔ قال، وہ جواب کے اندر کہے گا انکم ماکثون، یہاں پر موت نہیں ہے، یہاں پر تم نے اسی حالت کے اندر ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے کہ جب بندہ پریشانیوں اور مصیبتوں سے بالکل تنگ آ جاتا ہے نا، اور کوئی اس کو راہ نہیں ملتی، تو یا تو پھر اپنے ایمان کی وجہ سے پکا رہے، یا پھر بندہ بے صبرہ ہو کے خودکشی کر لیتا ہے، موت کو گلے لگا لیتا ہے، بھی چلو دنیا کی تکلیفوں سے تو میں کیا ہو گیا، آزاد۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وہاں پر وہ کہیں گے اللہ کو کہ یا اللہ ہمیں موت دے دے، ہم مر جائیں، اس سے اچھا تو ہمارا کام تمام کر دے، ختم کر دے، ہمیں اس سختی اور اس عذاب سے تو بچ جائیں۔ تو وہ جواب میں کہا جائے گا یہاں پر موت نہیں ہے، انکم ماکثون، رہنا بھی اسی حالت میں ہے اور رہنا بھی ہمیشہ ہے، یہاں سے نہ نکلنا ہے، نہ موت ہے نہ زندگی ہے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، موت نے آنا نہیں، اور زندگی وہ ہوتی ہے جو سکون والی ہو، تو سکون ہے نہیں، تو نہ زندگی، نہ موت، نہ آرام، اور نہ ہی عذاب کے اندر کمی، بلکہ عذاب بھی بڑھتا 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 ہی جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس طرح کی جو آیات جب قرآن مجید میں آئے نا، جن میں اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کا ذکر ہو، تو یہ آیات پڑھ کے دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھنا، یا اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھنا۔ اللہ اکبر، لقد جئناکم بالحق، ہم لائے تھے تمہارے پاس حق، ولکن اکثرکم للحق کارہون، تمہاری اکثریت حق سے نفرت کرنے والی تھی۔ ہماری کتاب، ہمارا قرآن، ہماری شریعت، ہمارا دین تمہارے پاس آیا تھا، اور تم نے اس سے نفرت کی تھی اور اس کا انکار کیا تھا۔ آج اسی کا یہ بدلہ ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ اسی سختی اور اسی تکلیف کے اندر تم نے رہنا ہے۔ ام ابرموا امرا فانا مبرمون، تم نے بھی ایک پختہ ارادہ کیا تھا اور ایک تدبیر کی تھی ہمارے حق اور اہل حق کے خلاف، اور ہم نے بھی اپنی تدبیریں کی ہیں، اب بتاؤ کس کی تدبیریں چلی ہیں، اب بتاؤ کس کے فیصلے نافذ ہوئے ہیں۔ تم نے بھی ساری زندگی لگا دی اپنی تدبیریں کرتے کرتے کرتے، حق کے خلاف اور اہل حق کے خلاف منصوبے بناتے، تمہاری زندگیاں بیت گئی اور گزر گئی، اور ہم بھی اپنی تدبیریں بناتے رہے۔ اب بتاؤ کس کی تدبیریں کامیاب ہوئیں؟ یقیناً اللہ کی تدبیریں کامیاب ہونے والی ہیں، یقیناً۔ اور جو ظلم و ستم کرنے والے، جو تکلیفیں دینے والے ہوتے ہیں نا، وہ دنیا میں عبرت کا نشان بنتے ہیں، دنیا میں عبرت کا نشان بنتے ہیں، اور وہ جو انہوں نے ظلم اور زیادتیاں کی ہوتی ہیں، آخرت کے اندر تو انہوں نے بدلہ اس بات کا لینا ہے نا اللہ سے، اللہ ان کو دے گا بدلہ، لیکن دنیا کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہ مرتے ہیں۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود حیرانگی اس بات پر ہے کہ حق والوں کو تو سامنے جنت نظر آتی ہے، وہ اس خوشی میں اور اللہ کی رضا میں لگے ہوئے ہیں، اور جو اپنی بے انصافیاں اور ظلم کا حساب دنیا میں دے کے مرتے ہیں، وہ اور ان کے بعد میں ماننے والے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والے پھر بھی باز نہیں آتے، اپنے پیش روؤں کا انجام اپنے آنکھوں سے وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آتے۔ اسی طرح اہل حق کو تنگ کرنا اور پریشان کرنا ان کا وتیرہ ہے، اور وہ لگے رہتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں اور کہیں نہ جائیں، اپنے ملک کے حکمرانوں کا حال دیکھیں، جو اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے دور اور اپنے زمانے میں حکمران تھے، مقتدر طبقہ میں وہ شامل تھے، صاحب اقتدار تھے، صاحب امر تھے، انہوں نے اپنے زمانہ میں اہل حق کے خلاف کس طرح شکنجے کسے ہیں،
اللہ کی شان مسجدیں بھی اسی طرح ہیں، مدارس بھی اسی طرح ہیں، اہل حق بھی اسی طرح ہیں، مسجدوں میں لوگ نماز بھی اسی طرح پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ کی صدائیں بھی اسی طرح لگ رہی ہیں، اور جو ان کے خلاف شکنجے کسنے والے تھے ان کے اپنے خلاف شکنجے کسے ہوئے ہیں، وہ خود در در کے بھکاری بنے ہوئے ہیں، اور کبھی کس در پہ کبھی کس در پہ، کبھی ان کو اتنی پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، لیکن آپ اندازہ کریں ان کو پھر بھی اقتدار مل جائے نا، انہوں نے کام پھر بھی وہی کرنے ہیں، اس بات سے انہوں نے سبق حاصل کرنا نہیں، بالکل نہیں کرنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر قیامت کے دن کا حساب رکھا ہے، اسی لیے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے اور قیامت کے دن کا حساب رکھا ہے۔ اس دن جب رب ان ظالموں کے خلاف اس دن شکنجہ کسے گا نا، پھر اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ اوہو ہم نے کیا کیا تھا۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا ان کا گمان ہے کہ ہم نہیں سنتے ان کی آہستہ کی ہوئی باتیں، ونجواهم اور ان کی سرگوشیاں، وہ چھپ چھپ کے اور خفیہ میٹنگیں کرتے ہیں اہل حق کے خلاف۔ اللہ فرماتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی باتوں کو سنتے نہیں ہیں، بلا ہم سنتے بھی ہیں اور ہمارے فرشتے ان کی ان باتوں اور سرگوشیوں کو لکھتے بھی ہیں۔ ہاں وہ نا اللہ سے یا تو کوئی چھپ کے کوئی کام کر سکتا ہو، رب سے تو کوئی چھپ نہیں سکتا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اپنی بات کو چھپاؤ یا اپنی بات کو ظاہر کرو، علیم بذات الصدور، وہی اللہ ہے تمہاری ساری باتوں کو جاننے اور سننے والا ہے۔ ہم یحسبون، اللہ فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم تمہاری ساری باتیں سنتے بھی ہیں اور ہمارے فرشتے تمہاری باتوں کو لکھ بھی رہے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔